بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ قال، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ معترض کے 3 اعتراض ذکر فرماتے ہیں، یا کہیے کہ معترض کا ایک اعتراض ذکر کرتے ہیں جس پر اس نے 3 مثالیں پیش کی ہیں۔ حقیقت اور مجاز کے اجتماع کے سلسلے میں ہمارا حنفیہ کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک لفظ سے معنی حقیقی اور معنی مجازی، یا کہہ لو حقیقت اور مجاز کا اجتماع، یہ جائز نہیں ہے۔ امام شافعی اس اجتماع کے جواز کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب معترض یہ کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک جمع بین الحقیقتی والمجاز، یعنی حقیقت اور مجاز کا جمع ہونا ایک وقت میں ایک لفظ سے ہی جائز نہیں ہے، حالانکہ کئی ایک مسائل حنفیہ میں حقیقت اور مجاز کا اجتماع پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ کسی شخص نے یہ قسم کھا لی، کہا لا اضع قدمی فی دار فلاں، بخدا میں اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ قدم رکھنا، اس کا معنی حقیقی ہے کہ ننگے پیر انسان فلاں کے گھر میں قدم رکھ دے، یہ حقیقی معنی ہے۔ اور معنی مجازی ہے کہ چپل یا جوتا پہن کر اس کے گھر میں قدم رکھے، یا سواری پر سوار ہو اور سواری اس کے گھر میں لے جائے، تو یہ مجازن قدم رکھنا ہے نا۔ معنی حقیقی ننگے پیر قدم رکھنا، اور معنی مجازی جوتا چپل پہن کر یا سواری کے ذریعے اس کے گھر میں جانا، یہ معنی مجازی ہے۔ آپ نے اس مسئلے میں معنی حقیقی اور مجازی دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ قسم کھانے کے بعد اس کے گھر چلا گیا، چاہے ننگے پیر جائے یا جوتا پہن کر جائے یا سواری پر سوار ہو کر جائے، اس کے گھر میں داخل ہو گیا تو ہر حال میں حانس ہو جائے گا، سب صورتوں میں اس کو حانس مان لیا، تو معنی حقیقی بھی آپ نے مراد لے لیا وضع قدم کا، اور معنی مجازی بھی مراد لے لیا، تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہو گیا یہاں۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم کھائی، کہا واللہ لا اسکن دار فلاں، بخدا میں فلاں کے گھر میں نہیں رہوں گا، فلاں کے گھر میں نہیں ٹھہروں گا، یہ قسم کھائی۔ اب فلاں کے گھر میں رہنا یا فلاں کے گھر میں ٹھہرنا، تو دار فلاں جو ہے نا، فلاں کا گھر، اس کا معنی حقیقی تو یہ ہے کہ وہ گھر اس کی ملک ہو، وہ اس گھر کا مالک ہو۔ انسان جس گھر کا مالک ہوتا ہے وہی حقیقتاً اس کا گھر ہوتا ہے، تو حقیقت کیا ہے کہ وہ گھر انسان کی ملک میں ہو، یہ معنی حقیقی ہے دار فلاں کا۔ دار فلاں کا معنی مجازی ہے کہ کرائے پہ لیا ہو یا کسی نے ایسے رہنے کے لیے دے دیا ہو۔ کرائے کے گھر کو بھی اپنا گھر، اور جو ہے عاریت کے گھر کو بھی اپنا گھر کہہ دیتا ہے، مگر وہ اپنا گھر کہنا یا دار فلاں کہنا وہ مجازن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ معنی مجازی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ قسم کھانے کے بعد اگر وہ فلاں کے گھر میں ٹھہرا، تو چاہے گھر اس کا مملوکہ ہو، یا اس نے کرائے پر لیا ہو، یا کسی نے عاریتاً رہنے کے لیے دے دیا ہو، بہر صورت یہ شخص حانس ہو جائے گا۔ تو معترض کہتا ہے دیکھو آپ نے اس میں بھی حقیقت اور مجاز کا اجتماع کر دیا، معنی حقیقی بھی مراد لے لیا اور معنی مجازی بھی مراد لے لیا، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز کا اجتماع ناجائز ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے، مولا نے اپنے غلام سے کہا، یا مولا نے مطلقاً کہا، مولا نے مطلقاً کہا کہ عبدی حر یوم یقدم فلان، یوم یقدم فلان، کہ میرا غلام آزاد ہے فلاں کے آنے کے دن، میرا غلام آزاد ہے فلاں کے آنے کے دن، یعنی جس دن فلاں آئے گا تو اس کے آنے کے دن میرا غلام آزاد ہے۔ غلام کی آزادی کو معلق کیا فلاں کے آنے کے دن پر۔ لفظ یوم کا معنی حقیقی کیا ہے؟ نہار، دن کی سفیدی ہوتی ہے، وہ معنی حقیقی ہے لفظ یوم کا۔
طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک، یہ معنی حقیقی ہے۔ اور جو لیل ہے، لیل وہ یوم کا معنی مجازی ہے، کہ مجازن لیل پر کو بھی یوم کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ تو یوم کا حقیقی اطلاق وہ نہار پر ہوتا ہے، دن پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یوم کا معنی حقیقی نہار، معنی مجازی لیل۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ کلام کہنے کے بعد اگر وہ فلاں شخص آ گیا، چاہے وہ رات میں آئے یا دن میں آئے، بہرحال اس مولا کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ مترس کہتا ہے آپ نے یہاں بھی حقیقت اور مجاز کا استعمال کر دیا، معنی حقیقی نہار بھی مراد لے لیا، معنی مجازی لیل بھی مراد لے لیا، جبکہ آپ اس کے قائل ہیں کہ حقیقت اور مجاز کا اجتماع جائز نہیں ہے۔ تو یہ تین مسائل کے ذریعے معترض نے اپنی بات کو مضبوط کیا کہ آپ کے یہاں حقیقت اور مجاز کا اجتماع پایا جاتا ہے، اور جب اجتماع آپ کے مسائل میں ہے تو پھر آپ کا اس کے عدم جواز کا دعویٰ کرنا، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہوگا اس کا اعتراض۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب جو مسائل آپ نے پیش کیے اور ان سے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہاں حقیقت اور مجاز کا اجتماع ہے، ان مسائل میں حقیقت اور مجاز کا اجتماع نہیں ہے، بلکہ وہاں عموم مجاز مراد ہے۔ اب عموم مجاز کیا ہے؟ عموم مجاز کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا بربنائے عرف کوئی ایسا معنی مراد لیا جائے کہ حقیقت اور مجاز دونوں اس معنی کے فرد بن جائیں۔ اتنا عام معنی عرف نے اس لفظ کا متعین کر دیا ہو کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں اس معنی کا فرد بن کر رہ گئے ہوں، اس کو عموم مجاز کہتے ہیں۔ تو ان تمام مسائل میں جو معنی ہے وہ عموم مجاز ہے، عموم مجاز پایا جاتا ہے، نہ کہ حقیقت اور مجاز کا اجتماع۔ اب وضع قدم کا عموم مجاز کیا ہے؟ وضع قدم کا عموم مجاز ہے مطلقاً دخول، کیونکہ عرف میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں تیرے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، تیرے گھر میں پیر تک نہیں رکھوں گا، جب یہ کہتے ہیں میں تیرے گھر میں پیر نہیں رکھوں گا تو مراد عرف میں کیا ہوتا ہے؟ خالی پیر رکھنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم پیر نہیں رکھیں گے، مراد ہوتا ہے تیرے گھر کبھی آئیں گے نہیں، تیرے گھر میں داخل نہیں ہوں گے کبھی۔ تو بربنائے عرف وضع قدم یہ عبارت ہو گیا دخول سے، اور دخول یہ ایسا معنی ہے کہ جس میں ننگے پیر گھر میں آنا، یا جوتے پہن کر آنا، یا سواری پر آنا، یہ تمام معنی اس دخول کے فرد بن گئے، کیونکہ کسی بھی طرح انسان آئے، چاہے حقیقت کے طور پر آئے یعنی ننگے پیر، یا مجاز کے طور پر آئے جوتے پہن کے، سواری پہن کر، بہرحال اس کا گھر میں آنا اور داخل ہونا پایا جائے گا۔ تو عرف نے وضع قدم کو جو ہے متعین کر دیا دخول کے معنی میں، اور دخول اتنا عام معنی ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں اس کا فرد بن کر رہ گئے۔ تو یہاں جو معنی حقیقی اور مجازی دونوں مراد ہو رہے ہیں وہ حقیقت اور مجاز کا اجتماع نہیں ہے، بلکہ عموم مجاز کے طور پر ہے جو عرف نے متعین کیا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں دار فلاں، دار فلاں سے مراد ہے دار مسکونہ، جس میں وہ شخص رہ رہا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا فلاں کا گھر یا میرا گھر یا تیرا گھر، تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ گھر جس میں وہ سکونت پذیر ہے نا۔ دار فلاں عرف میں دار مسکونہ کو کہتے ہیں جس میں وہ فلاں رہ رہا ہے، اور یہ جو ہے معنی اتنا عام ہے کہ جس میں جو معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں اس کے فرد بن کر رہ گئے۔ ابو گھر چاہے اس کا مملوک ہو، یا اس نے کرائے پر لیا ہو، یا کسی نے عاریتاً اس کو دے دیا ہو، جب تک اس میں وہ سکونت پذیر ہے وہ دار مسکونہ ہے، اور دار مسکونہ ہی ایسے موقعوں پر جو ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ میں فلاں کے گھر میں نہیں ٹھہروں گا، فلاں کے گھر میں نہیں رہوں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا گھر جہاں کہیں بھی ہوگا میں اس میں نہیں رہوں گا۔ اب اس کا کوئی گھر پڑا جس میں وہ رہتا نہیں ہے، تو اس میں رہنے میں کیا دقت ہے؟ قسم کھانے والے کا مقصد تو یہ میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا، تیرے ساتھ تیرے گھر میں نہیں رہوں گا میں، تو قسم کھانے والے کا مقصد بتا رہا ہے کہ وہ دار مسکونہ مراد لے رہا ہے نا۔ اور عرف اسی طرح سے، تو عرف نے
عموم مجاز کے طور پر دار فلاں کو دار مسکونہ کے معنی میں کر دیا، اور حقیقت اور مجاز دونوں اس کے فرد ہیں، تو یہاں دونوں کا مراد ہونا عموم مجاز کے طور پر ہے، نہ کہ حقیقت اور مجاز کے اجتماع کے طور پر۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے جس میں مولانا کہا تھا عبدی حر یوم یقدم فلان، کہ فلاں جس دن آئے گا اس دن میرا غلام آزاد ہے، تو اس کا جواب یہ کہ یہاں بھی حقیقت اور مجاز کا اجتماع نہیں ہے، بلکہ یہاں بات یہ ہے کہ لفظ یوم جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہوا ہے، اور لفظ یوم کی اضافت جب کسی فعل کی طرف کی جاتی ہے، کسی کام کی طرف کی جاتی ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ فعل ممتد ہے یا غیر ممتد۔ فعل ممتد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ادائیگی میں وقت لگتا ہے، جیسے کہ کھانا ہے وقت لگے گا، پینا ہے وقت لگے گا، پہننا ہے وقت لگے گا۔ تو پھر لفظ یوم کی اضافت اگر عقل کی طرف ہو یا شرب کی طرف ہو جو ہے، یا جو ہے وہ لبس کی طرف ہو، فعل ممتد کی طرف جب اضافت ہو اس کی، تو ایسی صورت میں اس سے نہار مراد ہوتا ہے، دن کی سفیدی وہ مراد ہوتی ہے۔ اور اگر اس کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہو، فعل غیر ممتد کہ جس کا وجود آنن فانن ہو جاتا ہو، جس کے وجود میں وقت نہ لگتا ہو، جیسے کہ آنا، داخل ہونا، خارج ہونا، جانا، ان میں کوئی وقت نہیں لگتا، جیسے ہی وہ ہم سے پیٹ پھیری اور ایک قدم بڑھا اس پر جانے کا اطلاق ہو جائے گا کہ وہ جانے لگا۔ جیسے ہی ہمارے پاس آیا ایک قدم اس نے ہماری طرف بڑھایا، ہماری طرف آنے کا اطلاق اس پر ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس نے چوکھٹ سے گھر کی باہر قدم رکھا، خروج کا اطلاق ہو جائے گا اس پر۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا، داخل ہونے کا اطلاق ہو جائے گا اس پر۔ تو یہ دخول، خروج، ذہاب، ذہاب اور مجی، یہ ایسے افعال ہیں، اور انہی میں سے قدوم بھی ہے، یہ ایسے افعال ہیں جن کا وجود آنن فانن ہو جاتا ہے، فعل غیر ممتد ہے۔ جب لفظ یوم کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہو تو اس سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے، یہ یوم کا قاعدہ ہے نا۔ یوم مضاف ہو کر استعمال ہوا ہے، اس کی اضافت دو طرح کے فعل کی طرف ہوتی ہے، کبھی فعل ممتد کی طرف، کبھی فعل غیر ممتد کی طرف۔ فعل ممتد کی طرف اضافت ہو تو اس سے نہار مراد ہوتا ہے، فعل غیر ممتد کی طرف اضافت ہو تو اس سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھو یوم کی اضافت یقدموں کی طرف ہے، جس کا مصدر قدوم آتا ہے، جس کا معنی آتا ہے آنا۔ میں نے بتا دیا کہ آنا یہ فعل غیر ممتد ہے، لہذا اس مثال میں یوم کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہوئی، اور جب فعل غیر ممتد کی طرف یوم کی اضافت ہو تو مطلق وقت مراد ہوتا ہے، اور مطلق وقت یہ شامل ہے رات کو بھی اور دن کو بھی۔ تو یوم کا جو قاعدہ ہے نا، اس نے لفظ یوم کو متعین کر دیا ایک معنی عام کے لیے، یعنی عموم مجاز کے لیے، اور وہ عموم مجاز کیا ہے؟ وہ مطلق وقت ہے، جس کا ایک فرد معنی حقیقی نہار بھی ہے اور ایک فرد معنی مجازی لیل بھی ہے۔ تو یہاں بھی جو حقیقت اور مجاز کا اجتماع ہے وہ وہ حقیقت اور مجاز جو دونوں معنی پائے جا رہے ہیں وہ عموم مجاز کے طور پر ہے، دونوں کے اجتماع کے طور پر نہیں ہے۔ دیکھیں وَلَئِنْ قَالَ إِذَا حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ يَحْنَثُ لَوْ دَخَلَهَا حَافِيًا أَوْ مُتَنَاعِلًا أَوْ رَاكِبًا۔ اور اگر قائل اور معترض کہے کہ جب کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں اپنا قدم نہیں رکھے گا تو وہ حانس ہو جاتا ہے اگر داخل ہوا ننگے پاؤں یا نال چپل پہن کر یا سوار ہو کر۔ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ، اور اسی طرح اگر اس نے قسم کھائی لا يَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ کہ فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا تو یحنث حانس ہو جاتا ہے لو کانت الدار ملکا لفلان او کانت بِأُجْرَةٍ أو عَارِيَةٍ، اگر گھر فلاں کی ملک ہو یا اس نے اجرت پر لیا ہو یا عاریتن لیا ہو۔ وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، اور یہ بلا شبہ حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا يَحْنُثُ،
اسی طرح اگر مولا نے کہا کہ اس کا غلام آزاد ہے فلاں کے آنے کے دن، تو فلاں آئے دن میں یا رات میں، یہ بہرحال مولا خانس ہو جائے گا۔ تو یہ بھی حقیقت اور مجاز کا اجتماع ہے۔ جواب دیتے ہیں مصنف، قلنا، ہم نے کہا کہ وضع القدم سارا مجازن عن الدخول بحکم العرف، کہ وضع قدم یہ دخول سے مجاز ہو گیا ہے۔ وضع قدم یعنی قدم کا رکھنا، اس سے مجازن دخول مراد ہے، بحکم العرف، عرف کی وجہ سے۔ والدخول لا تفاوت فی الفصلین، اور دخول دونوں صورتوں میں متفاوت نہیں ہوتا ہے، چاہے ننگے پر داخل ہو یا جوتے پہن کر۔ ودار فلان سارا مجازن اندار مسکونت لہو، اور دار فلاں یعنی فلاں کا گھر، اس سے مجازن اس کا مسکونہ گھر مراد ہے۔ وذالک لا یتفاوت بین ان یکون ملکا لہو او کان بعجرۃ لہو، اور یہ اس بات کے درمیان متفاوت اور مختلف نہیں ہے کہ وہ گھر اس کی ملک ہو یا اس نے کرائے پر لیا ہو، بہرحال وہ اس کا دار مسکونہ ہے۔ وَيَوْمْ فی مسئلۃ القدوم، اور لفظ یوم مسئلہ قدوم میں عبارت ہے مطلق وقت سے، یعنی مسئلہ قدوم میں یوم سے مراد مطلق وقت ہے۔ لأن اليوم اذا اضیف الى فعل لا يمتد یکون عبارتا عن مطلق الوقت، اس لیے کہ لفظ یوم کی اضافت جب فعل غیر ممتد کی طرف ہو تو اس سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے، کما عرفا جیسے کہ معروف ہے۔ فقان الحنث بهذا الطریق لا بطریق الجمع بین حقیقت والمجاز، لہذا ان تینوں مثالوں میں جو خانس ہونا پایا جا رہا ہے وہ اسی طریقے سے ہے، یعنی وہ مجاز کے طریقے پر ہے، نہ کہ حقیقت اور مجاز کے جمع و اجتماع کے طریقے پر۔